اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ شیعہ تھے نہ سنی تھے تو شاید آپ چونک جائیں، لیکن اصل سوال یہ نہیں ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ پھر ہم کیوں ہیں، پھر ہم کیوں سنی یا شیعہ ہیں، اور جس چیز پر آج ہم کھڑے ہیں کیا وہ واقعی دین ہے بھی؟ آئیے سب سے پہلے ایک اصول طے کر لیتے ہیں۔ دین کیا ہے؟ دین وہ ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عامل تھے، جس کو انہوں نے جیا، جس کو انہوں نے ہمیں سکھایا۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اب اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسوہ رسول، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کہ ہم بعد کے لوگوں کو دیکھیں، یہ نہیں کہ ہم تاریخ کے بنے ہوئے نظاموں کو دیکھیں، بلکہ ہم یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، انہوں نے دین کو کیسے جیا۔ اب ایک سادہ سا سوال کرتے ہیں، اس سے شاید بات اور واضح ہو جائے۔ کیا رسول اللہ سنی تھے؟ کیا انہیں معلوم تھا کہ ان کے بعد ان کے سنی پیروکار 4 مختلف فقہی مذاہب میں بٹ جائیں گے؟ کیا انہوں نے فرمایا تھا کہ اے میری امت کے لوگو، تم آگے چل کر حنفی بن جانا، شافعی بن جانا، مالکی بن جانا، حنبلی بن جانا؟ کیا انہیں سیاہ ستہ کا علم تھا؟ کیا انہوں نے یہ بتایا تھا کہ یہ 6 کتابیں تمہارا دین بنیں گی؟ نہیں۔ اب دوسرا سوال، ذرا آئینہ کو دوسری طرف الٹتے ہیں، رخ اس کا دوسری طرف کرتے ہیں۔ کیا رسول اللہ شیعہ تھے؟ کیا انہوں نے ہمیں بتایا کہ 12 امام ہوں گے اور ان کے نام فلان اور فلان ہوں گے اور ان میں کوئی غائب ہوگا؟ کیا انہوں نے ہمیں یہ نظام دیا جسے ہم آج مرجعیت کے نام سے جانتے ہیں، نائب امام کی اتھارٹی سے آگاہ کیا؟ امام کے غیاب میں حق امام کی وصولی کا طریقہ بتایا؟ نہیں۔ اب ذرا رک کر سوچئے، جس چیز کی رسول اللہ نے ہمیں تعلیم نہیں دی، جس چیز کو انہوں نے دین کی بنیاد نہیں بنایا، ہم اسے دین کی بنیاد کیسے بنا سکتے ہیں؟ آئیے اب تاریخ کی طرف چلتے ہیں۔ رسول اللہ کے جانے کے بعد بھی کوئی 300 سالوں تک کوئی شیعہ اسلام نہیں تھا، کوئی سنی اسلام نہیں تھا۔ یہ بات جذباتی نہیں، یہ تاریخی حقائق ہیں۔ ابتدائی مسلمانوں میں خلافت کے مسئلے پر اختلاف ہوا، کچھ لوگ حضرت علی کے زیادہ قریب تھے، کچھ دوسرے صحابہ کے ساتھ تھے، لیکن یہ سب کیا تھا؟ ایک سیاسی اور سماجی رجحان تھا۔ یہ مذہب نہیں تھا، یہ الگ الگ دین نہیں تھا۔ اس وقت کی حقیقت یہ تھی کہ سب ایک ہی امت تھے، ایک ہی مسجد میں نماز پڑھتے تھے، ایک ہی علمی حلقوں میں بیٹھتے تھے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ امام باقر کے شاگردوں میں سنی محدثین بھی تھے، امام جعفر صادق کی مجلسوں میں ابو حنیفہ جیسے لوگ بیٹھتے تھے جنہیں ہم آج سنی فقہ کا امام سمجھتے ہیں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے رکیں اور اپنے آپ سے یہ سوال کریں، اگر شروع میں یہ سب ایک تھے تو پھر یہ سنی اور شیعہ کہاں سے آئے؟ یہ سوال جتنا سادہ ہے اس کا جواب اتنا ہی چونکانے والا ہے۔ یہ دین سے نہیں آئے، یعنی آسمان سے نازل نہیں ہوئے، یہ تاریخ سے آئے ہیں۔ کیسے؟ آہستہ آہستہ، بتدریج، اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ پہلے صرف اختلاف تھا، پھر لوگوں نے اس اختلاف کو لکھنا شروع کیا، کتابوں میں مدون کرنا شروع کیا، پھر اس کی مختلف تشریحات ہوئیں،
پھر ہر گروہ نے اپنی اپنی کہانی، اپنے اپنے نیریٹو بنا لی. پھر ان کہانیوں کے گرد لوگوں نے اپنی شناخت بنا لی، اور پھر ایک دن اختلاف فرقہ بن گیا، فرقہ نظام بن گیا، سسٹم بن گیا، اور وہی نظام، وہی سسٹم دین بن گیا، اور ہمیں لگا کہ یہی اصل اسلام ہے. اب یہاں ذرا رک کر دیکھیں کہ ہم نے کیا کیا. دراصل ہم نے تاریخ کو دین بنا دیا. آئیے اب اس بات کو ایک واضح مثال سے سمجھتے ہیں. شیعہ روایت میں 12 امام کا تصور ہے، لیکن یہاں ایک بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ فہرست منزل من اللہ ہے یا تاریخ میں بنی؟ کیا ابتدائی صدیوں میں 14 معصومین کی فہرست سے شیعہ حلقے آگاہ تھے؟ تاریخ کیا کہتی ہے؟ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ امام جعفر صادق کے زمانے میں، جو شیعوں کے چھٹے امام ہیں اور جو سنیوں کے امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد بھی ہیں، یہ تصور اس شکل میں موجود نہیں تھا، یعنی 12 اماموں کا تصور جس طرح یہ آج ہمیں بتایا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ امام جعفر صادق کے بعد اختلافات سامنے آئے. زیدی شیعہ الگ ہو گئے، اسماعیلی ایک دوسری سمت میں چلے گئے، یعنی ایک ہی سلسلے سے مختلف راستے نکلے. اب اصل سوال ہے، اگر یہ سب ایک ڈیوائن سسٹم ہوتا، اگر اس کی اصل آسمان ہوتی، منزل ہوتا، تو کیا اس میں یہ ایمبیگوٹی ہوتی، اس میں یہ اختلاف ہوتا، یہ ابہام ہوتا؟ کیا یہ ممکن تھا کہ لوگ بعد میں بیٹھ کر یہ طے کریں کہ امام کتنے ہیں اور کون سا سلسلہ درست ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ تصور آہستہ آہستہ تشکیل پایا، اور مختلف گروہوں نے اسے مختلف انداز میں سمجھا. یعنی یہ ایک ایسا نظریہ ہے جو تاریخ کے عمل سے بنا، نہ کہ ایک ایسا نظام جو ابتدا سے ہی مکمل ہو یا متعین ہو. اب ذرا آئینہ دوسری طرف کرتے ہیں. سنی روایت میں 4 امام ہماری مذہبی زندگی کو ریگولیٹ کرتے ہیں، چلاتے ہیں، متحرک رکھتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا رسول اللہ نے ان 4 اماموں کو مقرر کیا تھا؟ کیا صحابہ کے زمانے میں یہ چاروں ایک مکمل نظام کی صورت میں موجود تھے؟ کوئی ان کے نام سے واقف تھا؟ نہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی آہستہ آہستہ ایک خاص تاریخی عمل کے ذریعے منقع ہوئے. ابتدا میں فقہ ایک کھلا میدان تھا، مختلف اہل علم اپنی اپنی آراء پیش کرتے تھے. پھر یہ ہوا کہ سلطان ملک الظاہر بیبرس نے بعض سیاسی مصالح کے سبب 4 مسند قضا قائم کر دی، اور پھر انہی کے گرد فقہی نظام تربیت پانے لگا. قاضی یہاں سے نکلنے لگے. یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جس طرح شیعہ روایت میں امامت کو ایک مرکزی حیثیت دی گئی، اسی طرح سنی روایت میں فقہ اور ائمہ فقہ کو ایک محور بنا دیا گیا، ایک ایکسس بنا دیا گیا، اور پھر دین کو انہی محاور کے گرد سمجھا جانے لگا. وہاں 12 امام، یہاں 4 امام. تعداد مختلف ہے لیکن اصول ایک ہی ہے. دونوں صورتوں میں ایک ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ کو دین کی شکل دے دی گئی. اب ذرا اس منظر کو ایک ساتھ دیکھیں. وہاں 12 امام اور یہاں 4 امام، دونوں بعد کے ادوار میں سامنے آئے. یعنی پہلی نسل کے مسلمان تو ان حضرات سے واقف بھی نہیں تھے. تو پھر سوال یہ ہے کہ ان دونوں روایتوں میں فرق کیا رہ گیا؟ حقیقت یہ ہے کہ فرق صرف تعداد کا ہے. وہاں 12، یہاں 4.
تو یہ فرق صرف تعداد کا ہے، ساخت کا نہیں۔ ساخت تو دونوں طرف ایک سی ہے، نیچر دونوں کا ایک ہے، طریقہ تشکیل بھی ایک ہے، دونوں میں ایک تاریخی عمل کو دین کا درجہ دے دیا گیا۔ اب ذرا رک کر دیکھیں، اب ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ ابتدائی صدیوں میں نہ شیعہ اسلام تھا نہ سنی اسلام تھا، ان میں سے کوئی بھی موجودہ شکل میں جو شیعہ اسلام یا سنی اسلام کی ہے موجود نہیں تھا، جس شکل میں یہ آج ہمیں نظر آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ یہ تقسیم تھی نہ یہ نظام منقع ہوئے تھے، بلکہ یہ دونوں آہستہ آہستہ تاریخ کے عمل سے بنے۔ اب اصل سوال، اگر یہ بات درست ہے تو پھر ہمیں اپنی پوری شناخت کو دوبارہ دیکھنا ہوگا۔ خواہ ہم شیعہ ہوں یا سنی ہوں، ہمیں دوبارہ اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا، ریویو کرنا پڑے گا اپنے آپ پہ۔ ہمیں یہ پوچھنا ہوگا کہ ہم کون ہیں، وہ جو ہمیں وراثت میں ملا ہے یا وہ جو رسول اللہ ہمیں بنا کر گئے تھے۔ اب تک ہم نے یہ دیکھا کہ یہ تقسیم ابتدا سے نہیں تھی۔ اب اگلا سوال خود پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب بنا کیسے؟ یہ دو الگ الگ نظام وجود میں کیسے آئے؟ اب اگلے حصے میں ہم ذرا گہرائی میں جا کر دیکھیں گے کہ یہ نظام کن چیزوں سے بنے، کن ریچولز سے بنے، کن کتابوں سے بنے، کن اداروں نے اسے بنایا۔ اور جیسے جیسے یہ تصویر واضح ہوگی، آپ کو احساس ہوگا کہ یہ صرف ایک اختلاف نہیں ہے، یہ ایک پوری کنسٹرکٹڈ ریالٹی ہے۔ اور شاید پہلی بار آپ خود کو دیکھیں گے کہ ہم واقعی کہاں کھڑے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ایک ایسی جگہ سے شروع کرتے ہیں جو ہر مسلمان کی روزمرہ زندگی کا حصہ ہے، جسے ہم عبادات کہتے ہیں۔ آپ وضو کرتے ہیں، آپ کے لیے ایک سادہ عمل ہے، ایک طہارت کا طریقہ ہے، لیکن ذرا رک کر دیکھیے، وضو کا ایک سنی طریقہ ہے، ایک شیعہ طریقہ ہے۔ سنی وضو، شیعہ وضو، یہ دو الگ الگ چیزیں کیسے بن گئیں؟ حقیقت کیا ہے؟ اگر آپ سنی حدیث کی کتابوں کو دیکھیں تو ان میں بھی ایسی روایات موجود ہیں جن پر شیعہ عمل کرتے ہیں، جن سے شیعہ وضو ثابت ہوتا ہے۔ یعنی روایت کی سنی کتابوں میں بھی شیعہ وضو کے حق میں دلائل موجود ہیں۔ تو پھر مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ ایویڈنس کا نہیں ہے، مسئلہ آئیڈینٹی کا ہے۔ ایک کہتا ہے میں ایسے وضو کروں گا، میں پیر دھوؤں گا کیونکہ میں سنی ہوں۔ دوسرا کہتا ہے کہ میں پیر کا مسح کروں گا کیونکہ میں شیعہ ہوں۔ یعنی وضو اب صرف عبادت نہیں رہا، یہ ایک نشان بن گیا، آئیڈینٹی مارکر بن گیا، ایک فرقہ وارانہ پہچان بن گیا۔ یہاں اصل تبدیلی ہوتی ہے۔ انسان اب یہ نہیں دیکھتا کہ نبی نے کیا کیا تھا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ ہماری جماعت کیا کرتی ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جب دین پیچھے چلا جاتا ہے اور فرقہ وارانہ شناخت آگے آ جاتی ہے۔ اور پھر عبادت اللہ کے لیے نہیں رہتی، بلکہ اپنی پہچان ثابت کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اب ذرا نماز کو دیکھتے ہیں۔ حدیث میں یہ بات موجود ہے، سنی حدیث کی کتابوں میں، کہ نبی نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مواقع پر بغیر خوف کے نمازوں کو جمع کیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی بغیر عذر کے دو نمازوں کو آپ نے جمع کیا۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ دین نے ہمیں ایک حد تک فلیکسیبلٹی دی تھی کہ حالات کے مطابق آسانی رکھی گئی تھی، لیکن آج کیا ہوا؟ آج یہی عمل شناخت بن گیا ہے۔ ایک طرف شیعہ کہتے ہیں کہ ہم نمازیں جمع کریں گے، ہم ظہرین اور مغربین پڑھیں گے، یہ ہماری پہچان ہے۔ دوسری طرف سنی کہتے ہیں کہ ہم نمازیں جمع نہیں کریں گے، یہ ہماری پہچان ہے۔ اب ذرا رک کر دیکھیں، کیا یہ دونوں اسی دین کو دیکھ رہے ہیں یا اپنی اپنی جماعت کو؟ دونوں کے پاس دلیل موجود ہے، لیکن دونوں نے دلیل کو نہیں، اپنی شناخت کو ترجیح دی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جو چیز آسانی تھی وہ سختی بن گئی، اور جو چیز فلیکسیبلٹی تھی وہ ریجیڈیٹی بن گئی۔ سنی اب جمع نہیں کر سکتے نمازوں کو، اور شیعہ الگ الگ نہیں پڑھتے۔ اور اس طرح جو نماز اللہ کے تعلق کے بجائے کے لیے رکھی گئی تھی، وہ اللہ سے تعلق کے بجائے ایک گروپ مارکر بن گئی۔ اب ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، ایک طرف ماتم حسین، دوسری طرف تراویح۔ شیعہ کہتے ہیں کہ حسین کا ماتم ہماری دینی روایت ہے، سنی کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، اور دوسری طرف سنی کہتے ہیں کہ تراویح سنت ہے، شیعہ کہتے ہیں یہ بدعت ہے۔ اب ذرا تاریخ کو دیکھیں۔ اگر ہم تاریخی پس منظر کو کھول کر دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دونوں اعمال، دونوں ادارے، یہ دونوں جو انسٹیٹیوشنز قائم ہوئے ہیں، یہ بعد کے ادوار میں منعقد ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے عہد رسول میں حسین کا ماتم نہیں ہو سکتا تھا، اور تراویح عہد رسول میں پڑھی نہیں گئی۔ یہ دونوں رسول اللہ کے براہ راست عمل کا حصہ نہیں تھے، تو پھر حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ دونوں ایک ہی کیٹیگری کے ہیں، یہ دونوں عمل جو دونوں کو شیعہ یا سنی کی شناخت دیتے ہیں، دونوں بعد کی تشکیلیں ہیں۔ پھر یہ تصادم کیوں؟ پھر یہ ایک دوسرے کو کیوں رد کرتے ہیں؟ کیونکہ مسئلہ دین کا نہیں ہے، مسئلہ شناخت کا ہے۔ اگر آپ غور کریں، ایک طرف ماتم کا ادارہ ہے جو کربلا کے بعد پیدا ہوا، دوسری طرف تراویح کی نماز ہے جسے موجودہ مروجہ شکل میں نہ ابو بکر نے پڑھی، نہ عمر نے، نہ عثمان نے، نہ علی نے، بلکہ حدیث کی سنی کتابوں میں تو نفل نماز کو باجماعت پڑھنے کی ممانعت موجود ہے۔ تراویح بھی ماتم کی طرح عہد رسول کے بعد کی پیداوار ہے۔ دونوں کا تعلق رسول اللہ کے براہ راست عمل سے نہیں، لیکن دونوں کو آہستہ آہستہ دین کا حصہ بنا دیا گیا۔ اب ہم اگلے درجے پر آتے ہیں۔ دونوں فرقوں میں کلرجی سسٹم۔ اب یہ بتائیے کہ دین کو سمجھاتا کون ہے؟ دین کی تعبیر کون کرتا ہے؟ مولوی، عالم، مرجع؟ شیعہ نظام کے اندر دیکھیے تو آیت اللہ، حجت الاسلام والمسلمین، مرجع، نائب امام، حق امام، یہ سب اصطلاحیں ہیں۔ یہ ایک مکمل اتھارٹی اسٹرکچر ہے، ایک ایسا نظام جس میں دین تک رسائی ایک خاص طبقے کے ذریعے ہوتی ہے۔ اسی طرح سنی سسٹم کو دیکھیے، اب آئینہ ادھر کرتے ہیں۔ یہاں بھی ہماری ملاقات مولوی، شیخ الاسلام، حضرت مولانا، حضرت اقدس، مدرسہ، فتویٰ، چندہ، نذرانہ، فتوحات وغیرہ سے ہوتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ بھی ایک اتھارٹی اسٹرکچر ہے۔ اب ذرا رک کر دیکھیں دونوں نے کیا کیا۔ دونوں نے دین کو ایک سسٹم میں بدل دیا اور ایک خاص طبقہ کھڑا کر دیا جو دین کی نمائندگی کرتا ہے۔
فرق صرف ناموں کا ہے، لیکن ساخت اور طریقہ کار دونوں جگہ ایک ہے۔ اختیار کا تصور یعنی اتھارٹی جو ہے، جو قائم ہوئی ہے کلرجی کی، وہ دونوں جگہ وہی ایک ہی سی ہے۔ بنیادی طور پر دونوں ایک ہی قسم کی اتھارٹی پیدا کرتے ہیں۔ اب ایک اور بنیادی سوال، دین کا اصل سورس کیا ہے؟ قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ۔ لیکن آج صورتحال کیا ہے؟ آج شیعہ کے پاس اپنی کتابوں کا ایک مجموعہ ہے اور سنی کے پاس اپنی کتابوں کا ایک مجموعہ ہے۔ دونوں کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کے اقوال ہیں۔ اب اصل سوال، یہ کتابیں کب مرتب ہوئیں؟ کیا رسول اللہ کے زمانے میں؟ نہیں، بلکہ صدیوں بعد۔ تو پھر ان کی حیثیت کیا ہے؟ یہ دراصل ایسا مٹیریل ہے جو تاریخ کے ذریعے محفوظ ہوا، یعنی یہ ایک ہسٹوریکل ٹرانسمیشن ہے، نہ کہ وہ لمحہ براہ راست نبوی تھا، جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں بیٹھے ہوتے تھے۔ وہ لمحہ نہیں ہے جو ان کتابوں میں کیپچر ہوا ہے۔ اصل تبدیلی کہاں ہوئی؟ مسئلہ یہاں پیدا ہوا کہ جب ہم نے اس تاریخی مٹیریل کو دین کا حتمی معیار بنا لیا، یعنی جو چیز ذریعہ تھی اسے ہم نے اصل بنا دیا، اور جو اصل تھا یعنی قرآن اور اسوہ رسول وہ پس منظر میں چلا گیا۔ اب آہستہ آہستہ تصویر مکمل ہوتی ہے۔ اب کچھ اور چیزوں پہ نگاہ ڈالیے۔ عبادات کی بات میں نے کی، لباس کو دیکھیں، پھر ان حضرات کے القاب کو بھی میں نے ذکر کیا، کتابیں، علماء، یہ سب مل کر ایک مکمل آئیڈینٹی بناتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ صرف مسلمان نہیں رہتے، آپ ایک لیبل اختیار کر لیتے ہیں، سنی یا شیعہ۔ اور پھر بات یہاں ختم نہیں ہوتی، یہاں نہیں رکتی، اس کے بعد مزید تقسیم ہوتی ہے، حنفی، شافعی، اثنا عشری، اسماعیلی، خوجہ، بہرا۔ یعنی دین ایک سادہ حقیقت کے بجائے لیئرز میں بٹ جاتا ہے، اور ہر لیئر ایک نئی شناخت بن جاتی ہے، یہاں تک کہ اصل سادگی کہیں پیچھے رہ جاتی ہے۔ اب ایک لمحے کو رکیں اور پوری تصویر کو ایک ساتھ دیکھیں۔ یہ دونوں نظام جنہیں ہم الگ الگ سمجھتے ہیں، در حقیقت اتنے الگ نہیں ہیں۔ یہ ایک دوسرے سے کٹے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ وقت کے ساتھ ایک دوسرے میں داخل ہوتے رہتے، اوور لیپ کرتے ہیں۔ اس کی مثال دیکھیے، اہل بیت کی فضیلت آج سنی خطبوں اور روایت کا حصہ ہے۔ علمی روایت کو دیکھیں، بہت سا مٹیریل مشترک ہے، بہت سی روایات دونوں میں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں۔ یعنی حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں نظام مکمل طور پر الگ اور پیور نہیں ہیں، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، انٹرٹوئنڈ ہیں۔ فرق جتنا دکھایا جاتا ہے اتنا بنیادی نہیں، اتنا کم از کم نہیں جتنا ہمیں محسوس کرایا جاتا ہے۔ اب ذرا رک کر جو باتیں اب تک ہم نے کہی ہیں اس کو ایک سمیٹنے کی کوشش کریں اور جائزہ لیں۔ ہم نے اب تک کیا دیکھا؟ ہم نے یہ دیکھا کہ عبادات شناخت بن گئیں، علماء اختیار کا مرکز بن گئے، اتھارٹی کا مرکز بن گئے، کتابیں جو انسانوں نے لکھی اور مرتب کی وہ حتمی معیار بن گئیں، اور تاریخ دین کی جگہ لینے لگی۔ تو پھر یہ سب کیا ہے؟ اگر ہم سچائی کے ساتھ دیکھیں تو یہ خالص دین نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا نظام ہے جو آہستہ آہستہ تشکیل پایا ہے،
ایک کنسٹرکٹڈ سسٹم ہے۔ اب آخری سوال، اگر یہ سب ایک سسٹم ہے تو پھر اصل دین کہاں ہے؟ اور کیا ہم اس دین تک واپس جا سکتے ہیں؟ آئیے اب ہم اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ اب ہم ایک ایسے نقطے پر آتے ہیں جہاں اختلاف صرف علمی نہیں رہتا، بلکہ ایک دوسرے کی تکفیر تک پہنچ جاتا ہے، اور وہ ہے تحریف قرآن کا مسئلہ۔ سنی روایت میں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ شیعہ تحریف قرآن کے قائل ہیں، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اصل قرآن اپنی مکمل شکل میں موجود نہیں، اور اصل قرآن میں اہل بیت کی شان سے متعلق بہت سی آیتیں شامل تھیں۔ سنی یہ سمجھتے ہیں کہ شیعوں کا ایسا ماننا ہے، اور یہ کہ اصل مصحف شیعوں کے مطابق امام غائب کے پاس ہے۔ اسی بنیاد پر بعض سنی علماء شیعہ مکتب فکر کو دائرہ اسلام سے خارج بھی قرار دیتے ہیں۔ اب ذرا رک کر دیکھیں، کیا واقعی مسئلہ صرف ایک طرف ہے؟ آئیے ایک لمحے کو آئینہ دوسری طرف کرتے ہیں۔ اگر ہم سنی حدیث اور تفسیر کی کتابوں کو دیکھیں تو وہاں بھی ہمیں ایسی روایات ملتی ہیں جن میں یہ ذکر آتا ہے کہ کچھ آیات ایسی تھیں جو اب موجودہ مصحف کا حصہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آیت رجم کا ذکر، یا وہ روایت کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کہیں لکھی ہوئی تھی اور اسے بکری کھا گئی، یا یہ روایت کہ سورہ توبہ اپنے موجودہ حجم سے کہیں زیادہ تھی۔ یہ سب سنی کتابوں میں لکھا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اس نوعیت کی روایات آپ کی اپنی کتابوں میں موجود ہیں تو پھر اسی بنیاد پر آپ دوسروں کو کیسے خارج کرتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ دونوں طرف اس نوعیت کی روایات موجود ہیں، اور دونوں طرف ایک دوسرے پر الزام بھی ہے، لیکن عملی سطح پر دونوں ایک ہی قرآن پڑھتے ہیں، دونوں اسی مصحف پر ایمان رکھتے ہیں۔ آپ شیعہ مسجدوں میں چلے جائیں، ان کے گھروں میں چلے جائیں، آپ کو وہی قرآن ملے گا جو سنی مسجدوں میں۔ تو پھر اختلاف کہاں ہے؟ اگر قرآن ایک ہے اور عمل بھی ایک ہے تو یہ شدید اختلاف کہاں سے آ رہا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اختلاف خود قرآن میں نہیں ہے، اختلاف اس کی تعبیر میں ہے، اس کہانی میں ہے جو ہم نے اس کے گرد بنا لی ہے، اور تعبیر ہمیشہ انسانی ہوتی ہے۔ اب ذرا اس منظر کو دیکھیں، دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں، شیعہ اور سنی۔ ایک کہتا ہے وہ تحریف قرآن کے قائل ہیں، دوسرا کہتا ہے نہیں، تم تحریف قرآن کے قائل ہو۔ لیکن حقیقت دونوں کے ہاتھ میں ایک ہی قرآن ہے، دونوں اسی مصحف پر ایمان رکھتے ہیں، تو پھر یہ جنگ کس بات کی ہے؟ اگر قرآن ایک ہے تو پھر یہ تصادم کہاں سے آ رہا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ جنگ دین کی نہیں ہے، یہ جنگ کہانیوں کی ہے، یہ جنگ تعبیرات کی ہے، نیریٹو کی ہے۔ اب ایک اور پہلو سے دیکھتے ہیں۔ سنی روایت میں کہا جاتا ہے، اور سنی علماء اس کا اکثر اپنی تقریروں میں ذکر کرتے ہیں، کہ شیعہ امامت میں غلو کرتے ہیں، کہ امام کا خدا سے خاص تعلق ہے اور ہدایت کا ایک سلسلہ وہاں جاری رہتا ہے، جس سے ختم نبوت کی روح متاثر ہوتی ہے۔ آئیے اب آئینہ پھر ادھر کرتے ہیں
کیا واقعی غلو صرف وہاں ہے؟ اگر ہم اپنی روایت کو دیکھیں تو وہاں بھی ایسے تصورات موجود ہیں۔ محدث کا تصور، جہاں بعض لوگوں سے فرشتے کلام کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی بعض لوگوں کو خاص الہام ہوتا ہے۔ صوفیانہ روایت میں کشف، الہام، باطنی علم، یہ سب تو عام باتیں۔ اب ذرا سوال کریں، یہ سب کیا ہے؟ کیا یہ بھی ایک طرح کا ایکسٹرا سرٹینٹی نہیں ہے؟ ایک ایسا تعلق جو عام انسان سے مختلف سمجھا جاتا ہے۔ تو پھر فرق کیا رہ گیا؟ وہاں اسے امامت کہا گیا، یہاں اسے الہام یا کشف کہا گیا۔ محدث ہونا بتایا گیا، نام بدل گئے لیکن اندر کی ساخت ایک جیسی رہی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں دونوں روایتیں ایک دوسرے کے قریب آ جاتی ہیں۔ زبان الگ ہے، اصطلاحات مختلف ہیں، لیکن پیٹرن ایک ہی ہے، کیونکہ انسان ہمیشہ کسی نہ کسی شکل میں ایک اضافی یقین، ایکسٹرا سرٹینٹی کی تلاش کرتا ہے۔ ایک کہتا ہے وہ غلو کرتے ہیں، دوسرا کہتا ہے نہیں تم غلو کرتے ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں کے اندر وہی ٹینڈنسی موجود ہے۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے رکیں اور یہ دیکھیں کہ ہم نے اب تک کیا دیکھا۔ ہم نے دیکھا تحریف کے الزامات دونوں طرف، غلو کے الزامات دونوں طرف، اور جب دونوں ایک دوسرے کے سامنے آئینہ رکھتے ہیں تو عجیب بات یہ ہوتی ہے کہ دونوں کی بنیادیں ہلنے لگتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط، مسئلہ اس سے کہیں گہرا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ دونوں نے دین سے زیادہ تاریخ اور روایت کو بنیاد بنا لیا ہے۔ جب آئینہ دونوں طرف رکھا جاتا ہے تو پہلی بار انسان کے اندر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، پھر اصل کہاں ہے؟ اور یہی سوال ہمیں واپس لے جاتا ہے اسوہ رسول کی طرف۔ ہم نے دیکھا کہ عبادات شناخت بن گئی، علماء دونوں طرف اختیار کا مرکز بن گئے، انسانوں کی مرتب کردہ کتابیں حتمی معیار بن گئیں، اور تاریخ دین کی جگہ لینے لگی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم بٹ گئے، منقسم ہو گئے، ہم ایک دوسرے کے مقابل کھڑے ہو گئے، اور ہم اپنی ساری توانائی ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے میں لگاتے رہے۔ اب آخری سوال، کیا اس کا کوئی حل ہے؟ کیا اس تقسیم سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ بلکہ اصل سوال تو یہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے رکیں اور سچائی کے ساتھ اپنے آپ سے پوچھیں، کیا ہم واقعی دین پر ہیں، یا ہم ایک ایسے نظام پر کھڑے ہیں جو ہمیں وراثت میں ملا ہے؟ ہم نے اسے خود نہیں چنا، ہم نے اسے کبھی پرکھا بھی نہیں، ہم صرف اس میں پیدا ہوئے اور پھر آہستہ آہستہ ہم نے اسے ہی دین سمجھ لیا۔ اب ہم واپس آتے ہیں اس اصل معیار کی طرف، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں وہی اختیار کرنا ہے جو رسول اللہ کے ہاں تھا، اور وہی چھوڑ دینا ہے جو بعد میں شامل ہو گیا، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ اگر ہم اس اصول کو واقعی مان لیں تو بہت سی چیزیں اپنی جگہ خود بدلنے لگتی ہیں۔ 12 امام ہوں یا
4 امام، دونوں اپنی حیثیت میں ثانوی ہو جائیں گے، سیکنڈری ہو جائیں گے، دین کا بنیادی حصہ نہیں رہیں گے۔ سنی وضو ہو یا شیعہ وضو، دونوں ممکن ہو جائے گا، اور ان پر جھگڑا خود بخود ختم ہو جائے گا۔ نماز چاہے آپ جمع کر کے پڑھیں، یعنی جمع بین الصلاتین کریں، یا الگ الگ پڑھیں، دونوں دین کی دی ہوئی فلیکسیبلٹی کے طور پر دیکھے جائیں گے، کوئی تصادم نہیں رہے گا۔ اسی طرح ماتم اور تراویح کا انسٹیٹیوشن دونوں تاریخی پریکٹس کے طور پر دیکھے جائیں گے، نہ کہ دین کے لازمی اجزاء کے طور پر۔ مولوی ہوں یا مرجع، دونوں رہنمائی کا ذریعہ ہوں گے، اختیار کا مرکز نہیں، اتھارٹی نہیں ہوگی ان کو۔ اب ذرا اس منظر کو دیکھیں، جب یہ سب لیئرز ہٹتے ہیں تو باقی کیا رہ جائے گا؟ پھر آپ صرف مسلمان رہ جاتے ہیں، نہ سنی، نہ شیعہ، نہ حنفی، نہ جعفری، صرف مسلمان۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمیں اتحاد چاہیے، لیکن ذرا رک کر دیکھیں ہم کرتے کیا ہیں۔ ہم دراصل اپنی اپنی شناخت بچاتے ہیں اور اسی کے ساتھ اتحاد چاہتے ہیں۔ یہی اصل رکاوٹ ہے۔ مسئلہ دلیل کا نہیں ہے، مسئلہ علم کا بھی نہیں ہے، مسئلہ اس سے کہیں گہرا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ یہ سب بعد میں بنا ہے تو ہمیں اپنی آئیڈینٹی، انہیریٹڈ آئیڈینٹی چھوڑنی پڑے گی، وہ آئیڈینٹی جو ہمیں اپنے پرکھوں سے ملی ہے۔ اور سچ یہ ہے کہ یہ کام سب سے مشکل ہے۔ ہم نہیں چھوڑنا چاہتے، ہم اپنی شناخت سے محبت کرتے ہیں، ہم اس کے بغیر اپنے آپ کو ادھورا محسوس کرتے ہیں، اور اسی لیے ہم اس سے باہر نکلنے سے ڈرتے ہیں۔ لہٰذا سب کچھ سمجھنے کے بعد بھی یہ اس باؤنڈری کو عبور کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ اب آپ کے سامنے 2 راستے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ وہی رہیں جو آپ کو وراثت میں ملا ہے، بغیر سوال کیے، بغیر پرکھے، اور دوسرا راستہ ہے کہ واپس جائیں وہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جہاں دین سادہ تھا، جہاں کوئی لیبل نہیں تھا، جہاں صرف بندہ تھا اور اس کا رب، اور اس سے ایک کنیکشن دونوں کے بیچ۔ اگر ہم نے یہ ہمت نہ کی تو ہم ہمیشہ انہی جھگڑوں میں الجھے رہیں گے، کیونکہ ہم دین پر نہیں، اپنی شناختوں پر کھڑے ہیں۔ اور اگر ہم نے یہ قدم اٹھا لیا، یعنی شناختوں کی سرحدوں سے باہر نکل آئے، تو بہت سے جھگڑے بغیر کسی لڑائی کے خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ اور شاید یہ پہلا موقع ہوگا جب آپ خود سے پوچھیں گے کہ میں سنی ہوں یا شیعہ ہوں یا صرف مسلمان ہوں۔